بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. کل ان آیات کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا دی گئی تھی، خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا، اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ایک بڑے دن کے عذاب کا تم پر خوف محسوس کرتا ہوں. یہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس اعتبار سے سب سے پہلے رسول ہیں کہ جن کو سیدھے شرک اور مشرکین کا سامنا کرنا پڑا تھا. جس دور میں وہ آئے تھے اس وقت پوری قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اپنے پرکھوں کو بھی، پرانے بزرگوں کو بھی، جن کا تذکرہ سورۃ نوح میں اللہ نے کیا ہے، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے. نبیوں کو اللہ اس وقت بھیجتے ہیں جب قوم بگڑ جاتی ہے. کیوں بھیجتے ہیں؟ قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، قوم کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے بھیجتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر نبی اپنی قوم کے لیے اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہے کہ قوم، ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے. پھر کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تم پر ڈر محسوس کرتا ہوں. یعنی اگر تم اسی میں مبتلا رہے، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، تو ایک نہ ایک دن بہت بڑا عذاب تم پر آنے والا ہے. دنیا میں آئے گا اور آخرت میں بھی اس طرح سے
عذاب میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اب سامنے والوں کی جو نفسیات ہے، آج تک وہی نفسیات چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو نفسیات تھی، آج تک وہی نفسیات چل رہی ہے، چیز بدلتی نہیں ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر وہ غور کرتے، سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچتے، اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، اسی طرح سے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ تو ہماری قوم کا جو مزاج ہے، قوم کا جو کلچر ہے، قوم کا جو طریقہ کار ہے، اس کے خلاف ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ کو مانے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ خود غلط راستے پر، اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کے حضرت نوح سے کہنے لگے کہ آپ غلط راستے پر، آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو کہا قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے چودھریوں نے کہا، جو بڑے لوگ تھے، سربراہ عہدہ لوگ تھے، چودھری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، آپ تو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح سے کہہ رہے ہیں، خود غلط ہے اور ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان اس طرح سے پٹی پڑا دیتا ہے کہ سامنے والا اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اسی لیے جو اچھی بات بتانے والا ہوتا ہے اسی کو غلط کہتے ہیں۔ یہ نفسیات عام طور پر جو غلط ہوتے ہیں، جو غلط راہ پر ہوتے ہیں، غلط مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھتے ہیں، صحیح چیز بتلانے والے کو ہی غلط کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا۔ بعد کے انبیاء کی تاریخ پڑھیے، ہر نبی کی قوم نے اپنے اپنے نبی کو غلط کہا، ہمیشہ سچائی کو جھٹلانے کی کوشش کی جانے لگی۔ جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہی اپنے آپ کو صحیح سمجھتی تھی، اور جو اقلیت ہے ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو ہمیشہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ راستے سے پوری طرح سے ہٹے ہوئے، کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا قال یا قوم، کہا کہ میری قوم لیس بی ضلال، میں گمراہ نہیں ہوں، میں غلط راستے پر نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کا ایک رسول ہوں، پورے جہانوں کا جو پالنے والا رب ہے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تم کو پالتا ہے، تم پر احسان کرنے والا ہے، اسی نے یہ بھی احسان کیا کہ تمہیں غلط راہ سے بچانے کے لیے سیدھی راہ بتلانے والا مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے مجھے بھیجا، آپ مجھے غلط کہتے ہیں، آپ مجھے گمراہ کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے پیغام کو تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرے پروردگار کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وانصح لکم، میں تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں جو معلومات مجھے ہے تمہیں معلومات نہیں ہے، تم جانتے نہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے سکھلایا ہے، مجھے اللہ کی باتیں زیادہ معلوم ہیں، اس لیے تم مجھے گمراہ مت کرو، بلکہ اپنے بارے میں سوچو کہ تم غلط راہ پر ہو۔ پھر ان کا ایک سوال یہ تھا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم پر کیسے وحی آ سکتی ہے؟
اگر واقعی اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا کسی فرشتے کو بھیجتے یا اور کسی مخلوق کو بھیجتے. تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ حالانکہ انسانوں کے معاشرے کے لیے کوئی ماڈل ہونا چاہیے تو انسانی ہونا چاہیے نا. اگر کوئی فرشتہ آتا اپنے آپ کو رسول کہتا اور اپنی طرف بلاتا تو ہم کہتے تم تو فرشتے ہو، تمہارے ساتھ تو شیطان نہیں ہے، ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہمارے ساتھ نفس ہے، تمہارے ساتھ نفس نہیں ہے، تم کیسے ہمارے رسول ہو سکتے ہو، تم ہمارے لیے کیسے ماڈل ہو سکتے ہو؟ وہ اعتراض کرتے. تو اس لیے انسان کے مناسب انسانی ہوتا ہے، انسان کے لیے ماڈل انسانی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا، فرشتوں کو نہیں بھیجا. آج بھی کچھ لوگوں کو صبح اللہ کے رسول انسان کہاں ہے کیا پوچھتے ہیں. جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے مشرکوں نے کیا تھا آج بھی لوگ وہی کر رہے ہیں. کچھ لوگ نبی کو انسان بننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے نبی حضرت نوح نے اپنی قوم سے پوچھا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ تم ایک انسان ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ کہا او عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے. یعنی اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، نصیحت ہوتی ہے. علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی پر. اس پر تمہیں تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میں سے ایک آدمی پر وحی کر کے تمہاری طرف رسول کر کے بھیجا ہے. اس پر تمہیں تعجب ہے انسان کے نبی ہونے پر. کیوں بھیجا اس کو؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، آگاہ کرے کہ اگر تم نہیں مانو گے کل اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تم اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے. لیکن ہوا کا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. اللہ کی یہ سنت کہ کچھ مدت تک جو غلط اور باطل طاقتیں ہوتی ہیں ان کا دبدبہ ہوتا ہے. وہ رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب ساری باتیں ان کو بتا کر حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تب اللہ کا عذاب آتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی. جب ہر طرف مخالفتیں دیکھی تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب ان کو دنیا میں رکھ کر کوئی فائدہ نہیں، ان کی اولاد بھی آئیں گی وہ بھی نافرمان آئیں گی. تو فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے آپ کو جھٹلایا. فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دے دی. وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے. معلوم ہے اللہ نے ان کو کشتی بنانے کے لیے کہا، اور جو اہل ایمان تھے ان کو کشتی میں بٹھانے کے لیے کہا. تو حضرت نوح کو ہم نے نجات دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ تو ایک اندھی قوم تھی، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انجان بن جاتی تھی. تو ان کا دیکھنا نہ دیکھنا دونوں برابر تھا. بہرحال یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ماڈل بتا کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کس طرح سے ایک نبی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کی قوم ان کی مخالفت پر اتر آتی ہے اور کیا کیا ان کے اشکالات ہوتے ہیں. پھر اللہ کا آخر میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو سربلند رکھتے ہیں، اور جو نافرمان اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اترنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ برباد ہوتے ہیں. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحانہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.